अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं ये एक इंतहाई दिलचस्प मौजू है। मैंने बजाते खुद इससे बड़ा काम किया है और अरसा दराज से आप लोगों के सवालों में से एक सवाल ये भी शामिल था कि हम चाकरा से बात करें कि इंसानी जिस्म के वो कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें एनर्जी पॉइंट्स कहा जाता है, इनको किस तरह से जगाया जाता है, इसकी टेक्निक्स क्या होती हैं। लेकिन बहुत वक्त तक इन सवालों को इग्नोर करता रहा। उसकी वजह भी इस वीडियो में आप जान जाएंगे। पर सोने पे सुहागा कि जिस मोमेंट ने मुझे ट्रिगर किया ये वीडियो बनाने के लिए वो ये था कि कल मुझे एक मैसेज आया और कहा गया कि जहांगीर भाई किसी तरह मेरी कुंडलिनी जगा दें, मुझे कोई ऐसी टेक्निक बता दें कि कुंडलिनी जाग जाए। कुछ लोग इसे कुंडालिनी भी कहते हैं। बहरहाल, तो यहाँ से मुझे थोड़ी सी हैरत भी हुई कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं और किन चक्रों में पड़ गए। तो सोचा कि आज जरा एक तफसीली वीडियो बनाई जाए कि ये 7 चाक्रास ऑफ ह्यूमन बॉडी दरअसल है क्या चीज़, इसका इस्लामी मुतबादिल क्या है, न्यूरो साइंस या मॉडर्न साइंस इसको क्या कहती है। इसके अलावा इसके नुकसानात भी बात करेंगे। साइकेडेलिक्स पे हम बात करेंगे कि साइकेडेलिक्स किस तरह इन चाक्रास के चक्कर में लोग लेते हैं और फिर उनको नुकसानात पहुंचते हैं। हम ये भी बात करेंगे कि इस्लाम ने जिसका मुतबादिल बताया है, रूह कल्ब, वो क्या है, उसकी हकीकत क्या है। तो चले आए, बिस्मिल्लाह करते हैं। दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं चाक्रास की हिस्ट्री से कि आखिर ये 7 चाक्रास, इनका आगाज कहाँ से हुआ, इनकी तारीख क्या है। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा आज से लगभग 4,500 कबल कदीम हिंदुस्तान में। ये दौर था वेदास का, योगीज का। और ये वो दौर था जब इंसान समझता था कि इंसान का जो जिस्म है ये कामिल एक एनर्जी है। और जब इंसान महसूस करता कि उसे कोई खौफ है और कोई किसी खौफ में मुब्तला है तो उसके पेट में क्यों दर्द हो रहा है, उसका मैदा क्यों सिकुड़ रहा है, उसे जब मोहब्बत होती है या प्राउड फील करता है तो उसका सीना क्यों फूल जाता है, इंसान जब सोचता है तो ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि ये सोच दिमाग में आ रही है। इन्हीं तस्वुरात को लेकर इंसान ने 7 चाक्रास का एक निज़ाम बनाया। योगीज को लगता था कि ये 7 पॉइंट ऐसे हैं इंसान के जिस्म के अंदर जहां 3 चीजों का मिलाप होता है, जिनमें एक है बॉडी यानी जिस्म, और एक प्राणा ब्रेथ जो सांस आप लेते हैं, और तीसरा आपका कॉन्शियस। ये 3 जब किसी मुकाम पे मिलते हैं तो एक नई फीलिंग क्रिएट करते हैं। और इन स्टॉप्स को, इन मुकामात को चाक्रास का नाम दिया गया। ये 7 थे और इन 7 के बारे में कहा जाता है कि ये इंसान के सबसे निचले हिस्से से शुरू होते हैं, यानी रीढ़ की हड्डी का जहां इख्तिताम होता है और रीढ़ की हड्डी से ट्रेवल करते हुए ये सीधा दिमाग तक जाता है। ये पूरी तरतीब से एक सीधी लकीर है जो 7 नुकात या 7 स्टॉप्स पे छुपती है। इन 7 नुकात के नीचे एक एनर्जी का हब है जिसे कुंडलिनी कहा जाता है। कुंडलिनी के बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं उन 7 पॉइंट्स का या 7 चाक्रास का। तो सबसे आखिर में जो चाक्रा है उसे रूट चाक्रा कहा जाता है, या अगर मैं हिंदी जुबान में कहूं तो उसे मुलाधरा कहा जाता है। मुलाधरा के बारे में कहा जाता है कि जब इंसान ने होश संभाला, मॉडर्न इंसान ने, तो उसे कुछ खौफ लाक हुए, सर्वाइवल का खौफ, ट्राइब्स का खौफ, शिकार हो जाने का खौफ। तो इन खौफ ने इस चाक्रा को जन्म दिया जिसे मुलाधरा कहा जाता है। अब मुलाधरा चाक्रा को लाल रंग से डिपिक्ट किया जाता है और इसको मंत्र पढ़ने के लिए, इसको एक्टिवेट करने के लिए जिस साउंड का इस्तेमाल किया जाता है वो है लाम। यानी जब योगी लाम का मंत्र जापते थे तो ये चाक्रा एक्टिवेट होता था या एनर्जी इस चाक्रा तक जाया करती थी। जब इस चाक्रा तक एनर्जी जाती थी तो खौफ, सर्वाइवल, उस तरह के जो खौफ थे वो जायल हो जाया करते थे। रूट चाक्रा से जब आप ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ आता है आपका सकराल चाक्रा। इसे इंग्लिश में सकराल चाक्रा कहते हैं और हिंदी में इसके लिए स्वाधिष्ठाना का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। स्वाधिष्ठाना आपका लोअर बेली पार्ट है जिसे डिजायर का पार्ट भी कहा जाता है। और ये चाक्रा भी तब वजूद में आया जब इंसान ने सर्वाइवल के बाद डिजायर, ख्वाहिशात का जन्म लिया इंसान के अंदर। ये ख्वाहिशात जन्म देती हैं इस चाक्रा को, और इस चाक्रा का जो मंत्र पढ़ा जाता है, जो जाप किया जाता है इसको एक्टिवेट करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए, वो वाम है। आप इन साउंड्स पे जरूर गौर कीजिएगा। रूट चाक्रा था लाम और सुकराल चाक्रा ये है वाम। जब इसका आप जाप करते हैं तो एनर्जी इसके अंदर से फैलती है, निकलती है, रूट चक्र से होते हुए यहां तक आके पहुंचती है। अब जाते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट कहलाता है सोलर प्लेक्सस चाक्रा, या अगर मैं हिंदी जुबान में आपको बताऊं तो इसे कहते हैं मणिपुरा। मणिपुरा चाक्रा के बारे में कहा जाता है कि ये वो चाक्रा है जो इंसान के अंदर ताकत, किसी पे हावी हो जाना, इन डिजायर्स को, इन पॉइंट्स को उजागर करता है, रोशन करता है, ताकतवर करता है। जब इंसान ने सर्वाइवल और प्लेजर हासिल कर लिया तो तीसरी ख्वाहिश जो जागी वो ताकत हासिल करने की थी।
इसी ख्वाहिश ने इंसान के अंदर इस तीसरे चाकरे का जन्म पैदा किया। वो इसे एक्टिवेट करने के लिए जिस मंत्र का जाप किया जाता है वो है राम, यानी पहला लाम, दूसरा वाम और तीसरा राम। राम का मंत्र जपते हैं योगी मेडिटेशन में तो ये चाकरा एक्टिवेट हो जाता है साउंड फ्रीक्वेंसी की वजह से। तो थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो जो चाकरा आपको मिलेगा वो होगा हार्ट चाकरा, यानी आप बिल्कुल सेंटर में तक पहुंच चुके हैं। यह मोहब्बत का चाकरा कहलाया जाता है, वार्मथ का, एम्पैथी का। और इस चाकरा के बारे में कहा जाता है कि अगर आपने इसे एक्टिवेट करना है और एनर्जी को ऊपर तक लेकर आना है तो जो मंत्र आपको जपना पड़ेगा या जिसकी मेडिटेशन आपको करनी पड़ेगी वो याम कहलाता है। यहाँ मैं आपको ये भी बताता जाऊं कि इन तमाम मंत्रों के या इन तमाम चाक्रास के अपने अपने रंग भी होते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे शुरू में बताया था कि ये जो हमारा रूट चाकरा है इसे लाल रंग से दर्शाया जाता है, डिपिक्ट किया जाता है कि आपने लाल रंग को जो है इमेजिन करना है ये मंत्र पढ़ते हुए। ठीक इसी तरह सकरल चाकरा था, उसके लिए ऑरेंज कलर है। उससे ऊपर आते हैं तो सोलर प्लेक्सस था जिसके लिए येलो कलर होता है। अब जब आप हार्ट चाकरा पे आते हैं तो हार्ट चाकरा ग्रीन कलर या हरे रंग को आपको इमेजिन करना पड़ता है। हार्ट से ऊपर आता है आपका थ्रोट चाकरा, और थ्रोट चाकरा को हिंदी में कहा जाता है विशुद्धा। और विशुद्धा के बारे में कहा जाता है कि अगर आपने इसको एक्टिवेट करना है कि ये इसलिए एक्टिवेट किया जाता है ताकि आप ठीक से बोल सकें, जो बोलने में आपकी रुकावट है, जो झिझकते हैं वो झिझक खत्म हो सके, एनर्जी यहाँ तक ट्रेवल कर सके। इसके लिए जिस मंत्र का आपको जाम करना पड़ेगा वो हाम कहलाएगा, हाम। और जो रंग डिपिक्ट करता है इसको वो है ब्लू, नीला रंग। जब आप थ्रोट चाकरा से ऊपर आते हैं तो वो चाकरा कहलाता है थर्ड आई चाकरा, और हिंदी में से कहा जाता है अजना। और इससे एक्टिवेट करने के लिए जो मंत्र पढ़ा जाता है, जो जाप किया जाता है वो ओम का होता है। आपने अक्सर सुना होगा, मूवीज में देखा होगा कि कुछ योगी बैठे हुए ओम का जाप कर रहे होते हैं, तो दरअसल अपनी थर्ड आई एक्टिवेट करना चाह रहे होते हैं। और ये होता भी इसीलिए कि आप इंसाइटफुल हो जाएं, आपको वो चीजें दिखाई दें जो आम इंसान नहीं देख पाते, बात की गहराई को आप समझ सकें। और जो सातवां चाकरा है उसे कहा जाता है क्राउन चाकरा, या अगर मैं हिंदी में कहूं तो सहस्रारा कहा जाता है इसको। ये वो चाकरा है जिसे ये डिवाइन नॉलेज से डिपेंड करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इसलिए कोई मंत्र नहीं पढ़ना पड़ता, बल्कि इसके लिए एब्सोल्यूट साइलेंस चाहिए होती है। और वाइट कलर को आपको दिमाग में डिपेंड करना होता है इसका मंत्र या इसका जाप करते हुए, या खामोशी को एब्जॉर्ब करते हुए, खामोशी पे तवज्जो देते हुए, तब कहीं जाके ये चाकरा इन्वेंट होता है, ये आपके अंदर जाग जाता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन 7 चाकराओं का जो ट्रैवल है वो नीचे से ऊपर की जानिब होता है। और योगी या वेदास ये मानते हैं कि इंसान ज़मीन से उठ के खुदा तक पहुंच जाता है। इस्लाम का तस्वुर इसके बिल्कुल मुखालिफ है। इस्लाम तो कहता है कि ऊपर से आप नीचे की तरफ आते हैं, और जितना आप बाउ डाउन करते हैं, जितना आप ज़मीन पे रहते हैं, खुदा पाक आपके दर्जात उतने बुलंद करता है। पर यहाँ चाकरास में ये बिल्कुल उल्टा है इससे, कि आप ज़मीन से शुरू करते हैं और आप आसमान की बुलंदियों तक पहुंच जाते हैं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है कुंडलिनी, कि इन 7 चाकरास में कुंडलिनी कहाँ है। यहाँ मैं आपको बताता जाऊं कि कुंडलिनी इन तमाम चाकरास के नीचे बैठा हुआ एक एनर्जी का पॉइंट है, जिसे एक सांप से भी तशबीह दी जाती है। तो कहा जाता है कि जब कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाती है तो वह करंट की तरह फ्लो करती है, इन तमाम चाकरास में रोशनी बढ़ती है, को एक्टिवेट कर देती है, एक तरह की इंसान में एनलाइटमेंट आ जाती है। दोस्तों, यहाँ अब तक आप समझ चुके होंगे कि ये 7 चाकरास क्या हैं, इनके काम क्या होते हैं, और कुंडलिनी दरअसल क्या विषय है। अब मैं आपको उस बात का जवाब देता हूं कि आखिर कुंडलिनी के बारे में पूछे गए सवाल ने मुझे इतना ट्रिगर क्यों कर दिया कि मैं उस पर आज वीडियो बनाने आ गया। तो जनाब, उसका जवाब ये है कि कुंडलिनी क्राइसिस, कुंडलिनी एक्टिवेट करने वाले, कराने वाले ज्यादातर लोग इस बात से नावाकिफ होते हैं कि ये अगर बिगड़ जाए तो इंसान पे इसके क्या असरात पैदा होते हैं। अगर आपने योगीज को पढ़ा है और उनकी रियाजतों को देखा है तो तमाम अमल स्लो करते हैं, हर चीज स्लो और बालतरतीब। जब मैंने पढ़ा था चाकरास के बारे में, तब उसमें भी ये कहा गया था कि विदाउट प्योरिफिकेशन ऑफ सोल और बॉडी, एक्टिवेशन ऑफ कुंडलिनी कैन बी डिजास्टर फॉर अ ह्यूमन बॉडी। यानी बिना पाकी के, बिना रियाजत के अगर आप कुंडलिनी को जगाने की तरफ जाते हैं तो आप दरअसल अपना जिस्म और अपनी जिंदगी तबाह करने की तरफ जा रहे हैं। और यही चीज कहलाती है कुंडलिनी क्राइसिस। वो कैसे? कुंडलिनी जब अगर आप एक्टिवेट भी कर लें
लेकिन आप रूट से लेके क्राउन तक इन तमाम चाक्रास को आपने ट्रेन नहीं किया होगा, आपने रियाजत नहीं की होगी, अपने नफ्स को पाक नहीं किया होगा, तो वो तमाम करंट, वो तमाम फ्लो आपके चाक्रास को तबाह करता हुआ जाएगा। इसे इस मिसाल से समझ लें कि ये चाक्रास एक हार्डवेयर है और ये आपकी कुंडलिनी ये एक सॉफ्टवेयर है, और जदीद सॉफ्टवेयर है। जदीद सॉफ्टवेयर के लिए हार्डवेयर भी जदीद चाहिए होता है। अगर पुराने हार्डवेयर में नया सॉफ्टवेयर डालने की कोशिश करेंगे तो सिस्टम हैंग हो जाएगा, वो फायदे के बजाय नुकसान देगा। ये कुंडलिनी क्राइसिस किस तरह से होता है, अब इस पे बात करते हैं। दोस्तों, कुंडलिनी क्राइसिस या कुंडलिनी के बिगड़ जाने की 5 बड़ी वजूहत होती हैं, जिनसे पहली बड़ी वजह है फोर्स ब्रीथिंग, यानी कि आपको ब्रीथिंग की टेक्निक का पता ना हो और आप इस पे काम करना शुरू कर दें। दूसरी बड़ी वजह है साइकेडेलिक ड्रग्स। कुछ लोग होते हैं जो LSD DMT लेकर उन्हें एक अवेकनिंग होती है, उसी को वो कुंडलिनी समझ बैठते हैं, उसको एक्टिवेट कर बैठते हैं और उस होश में नहीं होते कि उसे कंट्रोल कर सकें, लिहाजा वो क्राइसिस की तरफ चली जाती है। तीसरी बड़ी वजह है इसकी ट्रॉमा ट्रिगर। वो कोई ट्रॉमा हो और उस हालत में आप ये काम करना शुरू करते हैं चाक्रास का, तो वो चीज़ें ट्रिगर हो जाती हैं इसमें। चौथी बड़ी चीज़ जो इसमें आती है वो सेक्सुअल एक्सेस आता है विदाउट ग्राउंडिंग। बहुत सारे लोग जो रूट चाक्रा या कुंडलिनी के बारे में बात करना चाहते हैं, वो दरअसल अपने सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करना चाहते हैं या उसमें कुछ इजाफा करना चाहते हैं कि उन एनर्जी पॉइंट्स तक जाए कि जिससे उनकी जो सेक्सुअल लेंथ है या सेक्सुअल डिजायर्स हैं वो पूरी हो सकें। ये चीज़ भी कुंडलिनी क्राइसिस की तरफ इंसान को लेके जाती है। और पांचवा इसमें जो है वो यही है कि कोई भी एथिकल वैल्यू रखे बिना इस फील्ड में आ जाना या इस टेक्निक को इख्तियार करना शुरू कर देना, अपने जिस्म को या रूहानी तौर पे मजबूत किए बिना। इन 5 में से जो 2 टेक्निक्स हैं इब्तदाई, एक फोर्स ब्रीथिंग और एक साइकेडेलिक्स, कि इन दोनों पे मैं आज बात करना चाहूँगा, यानी फोर्स ब्रीथिंग और साइकेडेलिक्स। ये दोनों वो हैं कि जिनके हवाले से आजकल के मॉडर्न गुरुज लोगों को बेवकूफ़ी बना रहे हैं, अपना भी नुकसान कर रहे हैं और अवाम का भी नुकसान कर रहे हैं, जिसका खमियाजा फिर उस मुतासर शख्स को सारी ज़िंदगी भुगतना पड़ता है। पहले हम बात करते हैं ब्रीथिंग पे कि फोर्स ब्रीथिंग क्या होती है। अगर आपको याद हो तो वीडियो के आगाज़ में मैंने बात की थी कि जब हम चाक्रास के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरह रूट चाक्रा होता है, उसे एक्टिवेट करने के लिए एक मंत्र का जाप करना पड़ता है, लाल रंग को इमेजिन करना पड़ता है। साथ साथ आप ये बात भी याद रखिए कि जाप करते हुए जो मेडिटेशन होती है, जो सांसों की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, वो डिफरेंट है। हर चाकरा के लिए डिफरेंट सांस की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। मिसाल के तौर पे अगर हम रूट चाकरा की बात करते हैं तो इसमें जब आप सांस लेते हैं अंदर की तरफ, तो आप अपने पेट को बिल्कुल सुखाड़ लेते हैं, बिल्कुल सुकड़ जाता है आपका पेट। 4-6 सेकंड होल्ड करते हैं, फिर आप इसको छोड़ते हैं और ये इस तरह से सांस छोड़ते हैं कि ये आपका पेट बाहर निकल आए। और इसी ब्रीथिंग टेक्निक या सांस लेने के अंदाज से आप अपना रूट चाकरा एक्टिवेट करते हैं। रूट चाकरा के बाद आता है साक्रल चाकरा, यानी स्वादस्थना। इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी जो ब्रीथिंग टेक्निक है, सांस लेने का अंदाज है, वो डिफरेंट है। इसमें जब आप सांस अंदर की तरफ खींचते हैं तो पहले आपका पेट अंदर दबना चाहिए, उसके बाद आपका सीना अंदर दबना चाहिए। सांस को होल्ड करने के बाद जब आप छोड़ेंगे तो पहले आपका सीना बाहर आए, उसके बाद आपका पेट बाहर आए, यानी ये वेवी लेंथ में होता है, पानी की तरह। और यही कहा जाता है कि जब आप इसे जाप रहे हों, ये टेक्निक आप कर रहे हों, तो आप इमेजिन करें कि आपके लोअर बेली पार्ट जो है, यहाँ एक ऑरेंज कलर है और जो पानी की तरह फ्लो कर रहा है। ये टेक्निक होती है ब्रीथिंग की साक्रल चाकरा की। ठीक इसी तरह साक्रल चाकरा के बाद बारी आती है आपके नाभि चाकरा की। हिंदी में इसे मणिपुरा चाकरा भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसे सोलर प्लेक्सस कहते हैं। इस चाकरा के बारे में आपको बताता जाऊं कि इसका जो सांस लेने का अमल है, उसे योगियों ने कपला भाटी का नाम दिया है, यानी ब्रेथ ऑफ फायर। यह राउंड्स में किया जाता है और हर राउंड या हर सेशन में 20 से 50 सांसें होती हैं कि आप आराम से सांस लेते हो, झटके से सांस छोड़ते हैं, ब्रेथ ऑफ फायर। और ये वो टेक्निक है जिससे आप एक्टिवेट कर सकते हैं अपने नाभि या मणिपुरा चाकरा को। ठीक इसी तरह सोलर प्लेक्सस के बाद बारी आती है हार्ट चाकरा की, और ये बड़ा रिदमिक चाकरा होता है। इसकी जो ब्रीथिंग टेक्निक है वो भी बड़ी रिदमिक है।
کہ 5 سیکنڈ کے لیے سانس آپ اندر لیتے ہیں، 5 سیکنڈ کے لیے آپ سانس باہر چھوڑتے ہیں۔ ہارٹ چاکرا کے بعد جس چاکرا کی باری آتی ہے اسے ہم تھروٹ چاکرا کہتے ہیں انگریزی میں، اور وشدھا کہا جاتا ہے اسے ہندی میں۔ اس چاکرا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سانس تو ناک سے آرام سے لی جاتی ہے، لیکن جب آپ ساؤنڈ کو چھوڑتے ہیں، سانس کو چھوڑتے ہیں، تو ایک ساؤنڈ کی آواز کے ساتھ چھوڑنا ہوتا ہے، اور اس ساؤنڈ کی آواز وہی تھی جو ہم نے آغاز میں بتائی تھی، یعنی ہام ہام ہام۔ اس طرح کی پوزیشن ہوتی ہے اس چاکرا کو ایکٹیویٹ کرنے کی، تاکہ آپ کی کمیونیکیشن بہتر ہو سکے۔ ہام کے ساؤنڈ کے بعد، تھروٹ چاکرا کے بعد جس چاکرا کی باری آتی ہے، جس میں لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے ایکٹیویٹ کرنے کا، وہ ہے آپ کا تھرڈ آئی چاکرا، جسے ہندی میں آجنا کہا جاتا ہے۔ دوستو، اس تھرڈ آئی چاکرا یا آجنا چاکرا میں آپ نے اپنی بریتھنگ بالکل سلو کر دینی ہوتی ہے، کہ پتہ ہی نہ چلے کہ آپ سانس لے رہے ہیں، نہ اس کی آواز آئے، نہ آپ کا جسم وہ محسوس کر پا رہا ہو۔ بالکل دھیمے سے آپ نے سانسیں لینی ہے، اتنے ہی دھیمے سے آپ نے سانس کو چھوڑنا ہے۔ اس کے بعد جس چاکرا کی باری آتی ہے اسے کراؤن چاکرا کہا جاتا ہے، یا ہندی میں سہسرارا کہا جاتا ہے۔ اس کی بریتھنگ ٹیکنیک سب سے خطرناک مانی جاتی ہے، کہ اس میں آپ نے بریتھ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، یعنی اگر آپ نے سانس لینا ہے تو ایک خاص حد تک مخصوص مقدار میں سانس لینا ہے، اور وہاں پہ آپ نے ہولڈ کرنا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب آپ سانس کو چھوڑیں گے تو چھوڑنے کے بعد بھی سانس کو ہولڈ کرنا ہے۔ دوستو، یہ تمام وہ ساتوں بریتھ ٹیکنیکس ہیں جو ان چاکرا میں استعمال کی جاتی ہیں، جو میں نے آپ کو سرسری سی بتائی ہیں، اور میں یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ خدا را خود سے انہیں استعمال نہ کیجیے گا، کہ شاید یہ سننے میں تو آسان لگتی ہیں، پر آپ کے جسمانی اور روحانی صحت کے لیے یہ بڑی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں اگر اس میں ذرا سی بھی غلطی ہو جائے۔ یہ وہ ٹیکنیکس ہیں جو یوگیز سالوں کی تپسیا کے بعد حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ کوئی جہانگیر بھائی یا کوئی فلانا بھائی آپ کو ایک میسج یا کال پہ نہیں کرا سکتے، نہیں سمجھا سکتے۔ ہزاروں سال کی تعلیم ہے ان کے پیچھے، کتابیں ہیں، علم ہے، سانس لینا، سانس چھوڑنا، کون سے چاکراز اچھے ہوتے ہیں، کون سے چاکراز برے ہوتے ہیں، ان کا ایکٹیویٹ ہو جانا بھی۔ ٹھیک اسی طرح ان چاکراز میں 3 ایسے چاکراز ہیں کہ جن میں اگر بریتھنگ ٹیکنیک خراب ہو جائے تو صرف روحانی نہیں، جسمانی طور پہ آپ کو سخت نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جن میں پہلے نمبر پر آتا ہے 7واں چاکرا، اس کی بریتھنگ ٹیکنیک ہولڈنگ والی، ریٹینشن والی۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے تھرڈ آئی والا، دھیمے سانس لینا، رک رک کے سانس لینا۔ اور تیسرا آتا ہے سولر پلیکسس، جسے بریتھ آف فائر ہم نے کہا تھا۔ یہ 3 بریتھنگ ٹیکنیکس ایسی ہیں کہ اگر ان میں گڑبڑ ہو جائے، آپ ٹھیک طریقے سے آپ اس حساب سے سانس نہ لیں اور یہ پریکٹس جاری رکھیں، تو آپ کو جسمانی اور روحانی دونوں تکلیف برداشت کرنی پڑ سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کراؤن چاکرا کی ہولڈنگ والی ٹیکنیک ہی دیکھ لیں، تو اس میں آپ کے دماغ میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بڑھ سکتی ہے، آپ ڈیزنس فیل کر سکتے ہیں، آپ اس اسٹیج پہ جا سکتے ہیں جہاں آپ کو لگے کہ آپ نے روحانیت اچیو کر لی، پر دراصل آپ ہیلوسینیشن کی طرف جا چکے ہوں گے۔ ٹھیک اسی طرح بریتھ آف فائر ہو یا پھر سلو بریتھنگ ہو، یہ مختلف جسمانی بیماریوں کے شکار افراد کے لیے، خاص طور پہ انزائٹی کے شکار ہیں، دل کے مسئلے مسائل ہیں آپ کے ساتھ، تکلیف دہ بھی ہو سکتی ہے اور نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کو لگے گا جیسے آپ کو انلائٹمنٹ حاصل کر رہے ہیں، پر در حقیقت آپ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، یا پھر پاگل پن کی کسی اسٹیج کو ٹچ کرنے والے ہیں۔ تو اب ذرا آپ خود سوچیں کہ اگر آپ نے یہ سانس بریتھنگ ٹیکنیکس نہیں اپنائی ہوئی، ان کی پریکٹس نہیں کی ہوئی، پیوریفیکیشن اپنے اندر آپ اس طرح سے نہیں لا سکے، اپنے آپ کو روحانی طور پہ مضبوط نہیں کیا ہوا، اور آپ یہاں پہ سرپنٹ آف انرجی یا سرپنٹ آف کانشیسنس، کنڈلینی کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں، تو بجائے فائدے کے وہ نقصانات دے گی۔ اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی جانب جس کا میں نے ذکر کیا تھا، یعنی سائیکیڈیلکس، کہ بہت سارے میرے دوست یار بھی رہ چکے ہیں اور ابھی سوال بھی پوچھتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح کی سائیکیڈیلکس یوز کیا کرتے تھے۔ سائیکیڈیلکس جیسے جن میں ایل ایس ڈیز آتے ہیں، ڈی ایم ٹیز آتے ہیں، پھر مشرومز آتے ہیں جن کو سائلوسائبن کہا جاتا ہے، یا پھر وہ پلانٹ آتے ہیں جنہیں آیوواسکا کہا جاتا ہے۔ یہ وہ کیمیکلز ہوتے ہیں یا پلانٹ بیسڈ کیمیکلز ہوتے ہیں جو آپ کے دماغ کا شٹر ڈاؤن کر دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ سائیکیڈیلکس یوز کرتے ہیں تاکہ وہ دماغ کا جو فلٹر ہے وہ بند ہو،
وہ جس اسٹیج سے پہنچے ہیں انہیں لگتا ہے کہ شاید وہ کوئی اسپرچولیٹی کی اسٹیج ہے، وہاں کنڈلینی ایکٹیویٹ ہوتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ اگر میں آپ کو تاریخ بتاؤں تو قدیم وقتوں میں پلانٹ بیسڈ میڈیسن یوز کی جاتی تھی، پودوں سے کشید کر کے شمنز یوز کیا کرتے تھے، لیکن وہ پوری زندگی میں 1 یا 2 دفعہ سپروائزڈ کرتے تھے۔ ٹریڈیشن ہوتا تھا ان کے ٹیچرز ہوتے تھے، انہیں پتا تھا کہ زندگی میں صرف 1 یا 2 دفعہ کرنا ہے، اور اس کے پیچھے بھی ان کی سالوں کی ریاضت ہوا کرتی تھی۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ 6 دوست بیٹھے تو کہتے ہیں چلو سائیکیڈیلکس کرتے ہیں، LSD کر لی، DMT کر لی۔ لہٰذا جب آپ بنا سپرویژن کے، بنا پریکٹس کے یہ کیمیکل ڈرگز اپنے جسم میں اتارتے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی گیٹ کیپر کسی دروازے سے ہٹ گیا ہو اور تمام فلڈ ہے انفارمیشن کا، سائیکیڈیلکس کا، اسپرچولیٹی کا، جو بنا فلٹر ہوئے آپ کے کانشیس میں اترتا جا رہا ہے، جہاں آپ حق، باطل، سچ اور جھوٹ کی پہچان ہی نہیں کر پا رہے۔ اگر آپ کو ویژنز دکھائی دے رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سچ ہی ہوں گے، کیونکہ جو چیز سچ اور جھوٹ کا تقابل کرتی ہے، ان میں توازن دیکھتی ہے کہ کون سی چیز کانشیس میں پہنچانی ہے، کون سی نہیں، وہ تو آپ فلٹر ہی بند کر چکے ہیں۔ کیونکہ سائیکیڈیلکس وہ تمام دروازے آپ کے لیے ایک جھٹکے میں کھول دیتا ہے، جسے کھولنے میں یوگی سالوں کی ریاضت لگاتا ہے اور ایک ایک کر کے وہ پردے ہٹاتا ہے۔ ذکر کرنے والے جینٹلی وہ دروازے کھولتے ہیں، عبادات بھی وہ آپ کو آہستہ آہستہ اس اسٹیجز تک لے کر جاتی ہیں۔ اب آپ یہ سوچیں کہ یہ تمام عبادتیں، ریاضتیں آپ کو آہستہ آہستہ اس لیے وہاں تک لے کے جاتی ہیں تاکہ آپ کا جسم اور روحانی طور پہ آپ اسے برداشت کرنے کی اور صحیح غلط کا فیصلہ کرنے پہ خود کو قادر کر سکیں۔ اور جب آپ نہیں پہنچتے، آپ ایک شارٹ کٹ کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو اس اسٹیج پر ایک دن میں یا آدھے گھنٹے کے اندر پہنچ جاتے ہیں، جہاں پہنچنے کے لیے ایک یوگی، ایک صوفی یا ایک ریاضت کرنے والوں نے 10، 20 اور 30 سال کی ریاضتیں لگائی ہوتی ہیں۔ لہذا اسی لیے سائیکیڈیلکس لینے والے اپنا 3 بڑا نقصانات کرتے ہیں۔ پہلا نقصانات تو ہوتا ہے کہ ان کا نروس سسٹم ریڈی نہیں ہوتا وہ تمام انفارمیشن ایبزارب کرنے کے لیے، وہ کلیپس کر جاتا ہے۔ دوسرا نقصانات ان کو جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سائیکولوجیکلی ریڈینس، یعنی وہ سائیکولوجیکلی اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوتے، لہٰذا نفسیاتی مسائل ان کو گھیر لیتے ہیں۔ جبکہ تیسرا ہے مورل گراؤنڈنگ، کیونکہ مورالٹی ختم ہو جاتی ہے، صحیح غلط کی تمیز کرنا بھول جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی آج تک میں نے سٹوریز سنی ہیں سائیکیڈیلکس لینے کے بعد کہ انہیں کوئی انلائٹمنٹ ہو گئی یا کوئی ڈیوائن انلائٹمنٹ ہو گئی، تو دراصل وہ سارے کے سارے ان انٹیگریٹڈ سائیکیڈیلک ٹراما تھے، یعنی آپ وہ سمجھا نہیں پا رہے۔ اس کے علاوہ جو نقصانات ہوتا ہے اس کا سائیکیڈیلکس کا، وہ بھی 2 سے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ جو پہلا نقصانات ہوتا ہے، جو کامن ڈیمیج ہے، وہ ہوتا ہے پینک ڈس آرڈر کا، انہیں پینک اٹیکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ سمجھ نہیں آتا، وہ ہڑبڑا جاتے ہیں کسی بھی چھوٹی موٹی مصیبت پہ بھی۔ جو دوسرا بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈی ریئلائزیشن کا، یعنی وہ ریئلائزیشن نہیں کر پاتے، وہ دنیا سے کٹ کے رہ جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یہ سب جو ہیں ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، مجھے انلائٹمنٹ مل گئی۔ یہی تیسرا جو پوائنٹ شروع ہوتا ہے ان کی خرابی کا، وہ ہوتا ہے گرینڈیوسٹی کا، کہ آئی ایم دا چوزن، کہ مجھے انلائٹمنٹ مل گئی، مجھے کوئی اینٹیٹی دکھ گئی اس حالت میں جس نے بتا دیا کہ بھائی تو ہی سب کچھ ہے۔ دراصل وہ ان کا الٹرڈ ایگو ہوتا ہے، جیسے وہ کوئی خدا مان لیتے ہیں، کوئی فرشتہ مان لیتا ہے، کوئی جن مان لیتا ہے، کوئی اپنے اپنے دین مذہب کے حوالے سے کوئی بڑی شخصیت مان لیتے ہیں جو ان کو بتا دیتا ہے کہ بھائی تو چوزن ہے، تو اس سے بہتر تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اس کے علاوہ جو روحانیت میں نقصانات ہیں وہ الگ نوعیت کے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ایلوژن آ جاتا ہے ڈیوائنٹی کا، کہ کوئی خدا میرے ساتھ ہے، مجھ سے باتیں کر رہا ہے اور مجھے حکم دے رہا ہے، اور میں تو کوئی مسیح یا کوئی پیغمبر بن چکا ہوں لوگوں کے لیے، اب میں لوگوں کو گائیڈ کروں گا کیونکہ مجھے انلائٹمنٹ مل گئی ہے یہ ڈرگز لینے کے بعد۔ جو دوسرا بڑا نقصانات ہے وہ اسی سے ملتا جلتا ہے، جسے فالس مسائنک بلیفز کہتے ہیں، کہ وہ لوگوں کو لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں اچھائی برائی پہ، ایک طرح کا گرو بن جاتے ہیں بیسیکلی، کہ مجھے تو انلائٹمنٹ مل گئی ہے اور جو انلائٹمنٹ مجھے ملی ہے اب میں تم پہ ووٹ ٹرانسفر کروں گا۔ جو تیسرا بڑا نقصانات ہے وہ ہوتا ہے اینٹیٹی آبسیشن، کہ وہ جو اینٹیٹی ان کو دکھ جاتی ہے وہاں پر، وہ اسی کو اپنا خدا مان بیٹھتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے اگر وہ مسلمان ہے، وہ شخص جس نے کام کیا ہے، تو اسے لگتا ہے کہ یہ اللہ پاک ہے، نعوذ باللہ، جو مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ کوئی ہندو ہے تو اسے لگتا ہے بھگوان آ کے مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ کوئی عیسائی ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ جیسس کرائسٹ ہیں،
جو مجھ سے آ کے بات کی ہے جنہوں نے، لہٰذا اب تو میں یہی منجن بیچوں گا آگے. جبکہ لانگ ٹرم میں ان سائیکیڈیلکس سے انلائٹمنٹ حاصل کرنے والے جو مسائل ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑا سائیکوسس ہے اور دوسرا ہے ڈپریشن. دوستوں ویسے تو 5 ٹیکنیکس تھیں مختلف جن سے کنڈلینی کو ایکٹیویٹ کر کے اپنا ستیہ ناش کیا جا سکتا ہے. ہم نے 2 پہ بات کی جن میں ایک بریتھنگ ٹیکنیکس تھی اور دوسرا سائیکیڈیلکس تھا. اب ان ٹیکنیک سے اگر آپ کنڈلینی ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو وہی بات کہ جسمانی اور روحانی طور پہ آپ اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ اس فلو آف انفارمیشن کو آپ سنبھال سکیں. کنڈلینی دراصل کنڈلینی کرائسس بن جاتا ہے اور 2 مختلف نوعیت کی مسائل ہیں کہ وہ انسان پہ ساری زندگی اس میں گھرا جاتا ہے. اگر اس میں آپ کو فزیکل مستند کی بات کروں تو دل کے مسائل ہیں، دوسرا اس میں ڈپریشن ہے، تیسرا اس میں یہ ہے کہ آپ کو پریشر فیل ہوتا ہے اپنے دماغ میں، آپ کو ہر وقت لگتا ہے کہ آپ کے سر پہ بہت شدید بوجھ ہے کسی شے کا. تو چوتھا اس کا مسائل ہے وہ آپ کو جھٹکے محسوس، فٹس، ٹریمورز یہ محسوس ہونا شروع ہوتا ہے. جبکہ 5واں جسمانی مسئلہ جو آپ کو جس کا آپ شکار ہو جائیں گے وہ انسومنیا ہے کہ آپ کو 2-3 دن تک نیند نہیں آئے گی. آپ کا گرو آپ کو بتائے گا کہ کیونکہ تم اسپریچولی ایکٹیویٹ ہو چکے ہو تمہیں نیند کی ضرورت ہی نہیں ہے تمہاری روح کو. ایسا نہیں ہے، آپ مسائل کا شکار ہو چکے ہیں. کیونکہ دوسری جانب اس کے سائیکالوجیکل ایفیکٹس کی بات کروں کہ سائیکالوجیکلی آپ کو کیا تکلیفات ہوں گی تو ان میں سب سے بڑا جو مسئلہ آئے گا وہ پینک اٹیکس، آپ کو پینک اٹیکس ہوں گے. دوسرا مسئلہ آئے گا ڈس ایسوسیشن، آپ ہر ایک سے ہر جگہ سے خود کو کٹا ہوا محسوس کریں گے. تیسرا آپ کو بڑا مسئلہ یہاں فیس کرنا پڑے گا وہ ہوگا فیئر آف ڈیتھ، کہ ہر کوئی آپ کو مارنا چاہتا ہے، موت آپ کا پیچھا کر رہی ہے. ایسے بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے. ٹھیک ہے، 5واں بڑا مسئلہ جس کا سائیکولوجیکلی آپ شکار ہو جائیں گے وہ ہوگا آئیڈینٹی کنفیوژن، کہ آپ ہیں کون اور کیوں ہیں. آپ کو گرو بتائے گا کہ آپ تو مقصد کی تلاش ہے اس لیے آپ کا دل بے چین ہے، پر نہیں، آپ ایک سائیکولوجیکل ایشو کا شکار ہو چکے ہیں. اور یہ سب تب ہوتا ہے جب آپ بنا سوچے سمجھے کسی صحیح ٹیچر کی گائیڈنس کے بنا، کسی سو کالڈ گرو کی وجہ سے اس فیلڈ میں آ جاتے ہیں. چاکراس کا آپ کو انٹرسٹ ہو جاتا ہے، کنڈلی یعنی آپ کو جگانی ہے، تھرڈ آئی آپ نے جو ہے وہ ایکٹیویٹ کرنی ہے. تو جب شوق کیا جائے بٹ پریکٹس نہ کیا جائے، جب روح کو پاک نہ کیا جائے اور روح کے بارے میں بات کی جائے تو پھر یہ نقصانات آپ کیا مقدر بنیں گے ہی بنیں گے. جبکہ اس کے برعکس اسلام نے بڑی تفصیل سے اس پہ بات کی کہ اسلام روحانی پاکیزگی کی بات کرتا ہے، عبادات کی بات کرتا ہے. وہاں اسٹیجز نہیں، وہاں سے عبادات ہیں اور توکل ہے. اسلام چاکراس پہ بلیو نہیں کرتا، بلکہ اس کے برعکس جو صوفیاء ہیں جو اسلامی روحانیت پہ کام کرتے ہیں انہوں نے انسان کا ایک چارٹ بنایا ہوا ہے. میں ایڈیٹر کو کہوں گا کہ وہ چارٹ سامنے لگائے تاکہ میں آپ کو بالترتیب سمجھا سکوں کہ انسان کے بارے میں صوفیہ یا اسلامی تصوف کیا کہتا ہے. اور میں آپ کو ایک ایک پوائنٹ ذرا اس کا سمجھاتا ہوں. اچھا، اس ڈائیگرام کو کہا جاتا ہے الانسان من الداخل، یعنی کہ دا انر اسٹرکچر آف اے ہیومن بینگ، اور اسلامک سائیکالوجی میں اسے علم النفس کہا جاتا ہے. میں آپ کو ذرا یہ ڈائیگرام سمجھاتا ہوں، یہ بتانا کیا چاہتا ہے. اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح اوپر والی سائڈ پر اللہ لکھا ہوا ہے اور بالکل نیچے پہ شیطان لکھا ہوا ہے، اور بیچ میں آپ کو اس میں ملے گا روح، قلب، عقل، نفس. یعنی اوپر اللہ ہے، نیچے شیطان ہے، اور بیچ میں جو 4 آپ کو لفظ مل رہے ہیں جن میں روح ہے، قلب ہے، نفس ہے اور عقل، یہ 4 مل کے انسان بناتے ہیں. انسان جب ریاضت سے اوپر کی جانب بڑھتا ہے تو وہ اللہ کے راستے کی طرف جاتا ہے، اور جب برائی کی طرف آتا ہے، نیچے کی طرف آتا ہے، تو شیطان اس کو مزید گھیرتا ہے. اس میں یہاں میں بتاتا جاؤں آپ کو، روح کے بارے میں آپ جانتے ہیں من جانب اللہ ہے کہ اللہ پاک کے رازوں میں سے ایک راز ہے. لیکن جو قلب یہاں بتایا گیا ہے یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. اگر آپ نے قرآن پاک میں یہ پڑھا ہو تو بارہا کہا گیا ہے کہ اندھے گونگے بہرے نہیں سمجھتے، اور یہ نہیں کہا گیا کہ ان کی آنکھیں اندھی ہیں، ان کے کان اندھے ہیں، یا ان کی زبان گونگی ہے، کان بہرے ہیں، بلکہ بتایا گیا کہ ان کے دلوں پہ، قلب پہ تالا ہے. یعنی یہ قلب محض دل نہیں بلکہ یہ وہ طاقت ہے جو صحیح و غلط کا فیصلہ کرتی ہے. ٹھیک اسی طرح عقل سامنے آپ کو نظر آئے گا، وہ نیچے نفس نظر آئے گا. قلب کے بارے میں مزید بتاتا جاؤں، یہ جب ٹھیک ہوتا ہے، یہ جب حق پر ہوتا ہے، یہ جب عبادتوں سے پاک ہو جاتا ہے تو یہ ٹریول کرتا ہے. یہ کانشیس کا وہ حصہ ہے جو ٹریول کرتا ہے. جب یہ کان میں ہوتا ہے تو حق کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے. جب یہ قلب زبان پہ آ کے بیٹھتا ہے تو آپ کی زبان سے حق جاری ہوتا ہے.
جب آپ کی آنکھوں پہ آ کے بیٹھ جائے تو آپ کی آنکھوں میں شرم و حیا آ جاتی ہے، آپ ہر اس چیز سے دور ہو جاتے ہو جو حق سے دور ہو۔ تو یہاں قلب کے بہت وسیع معنی ہیں، اور اگر ہم دنیاوی طور پہ بات کریں تو عقل جو ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دل کو چلاتی ہے، یہ خواہشات کو چلاتی ہے، پر اسلامی روحانیت پہ، علم النفس میں، قلب عقل کو چلاتا ہے۔ آپ کا یہ قلب ہی ہے جس کے تابع ہوتی ہے عقل، اس صورت میں کہ قلب خدا کی ریاضتوں کے پیچھے لگا ہو، عبادتوں میں ہو، پاک ہو، پھر یہ فیصلہ کرواتا ہے آپ کی عقل سے کہ اس کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے۔ نیچے آپ کو نفس نظر آ رہا ہوگا۔ اب نفس کی 3 اقسام ہیں۔ جو پہلی قسم ہے جو شیطان کی طرف ہے، اسے کہا گیا ہے نفس امارہ۔ یہ وہ نفس ہے جو جس کا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بالکل برائی میں لتڑی ہوئی ہے، جو حق اور سچ میں اور جھوٹ میں تمیز نہیں کرتی۔ اسے لگتا ہے جو چیز فائدے دے رہی ہے کر لو، اور شیطان پھر پش کرتا ہے کہ سب تو کر رہے ہیں تم بھی کر لو۔ نفس کا جو دوسرا اسٹیج ہے اسے نفس اللوامہ کہا گیا ہے۔ یہ وہ اسٹیج ہے جن میں آپ اور میں گرے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے اکثریت نفس کے اسی اسٹیج پہ ہوتی ہے، یعنی ہم گناہ کرتے ہیں پر ڈیپ ڈاؤن ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یار یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا، غلط کیا، ہم نے گناہ کر دیا۔ یعنی ایک گلٹ کا عنصر نمایاں ہوتا ہے جو نفس امارہ میں نہیں ہوتا، پر نفس لوامہ میں یہ گلٹ کا عنصر ہوتا ہے۔ اور جو سب سے بہترین اسٹیج ہے اس نفس کی، اسے نفس المطمئنہ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو قرآن پاک کی بڑی خوبصورت ایک آیت ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ، اس میں اللہ پاک انسان کو پکارتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اطمینان والی روح۔ تو یہ نفس المطمئنہ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جب آپ پرہیزگار ہوتے ہیں، جب خدا کی طرف آپ کا کانشیس بڑھتا ہے تو نفس المطمئنہ حاصل ہو جاتا ہے آپ کو۔ ٹھیک اسی طرح جو بلو والا سرکل ہے، جو اللہ کے راستے کا سرکل بتایا جا رہا ہے جسے، اس میں آپ کو منجیات ملیں گے، یعنی وہ طریقے جس کے ذریعے آپ اللہ پاک کے قریب پہنچ سکتے ہیں۔ درمیان میں منجیات سے نیچے آپ کو ملے گا تہذیب الاخلاق، اور آخر میں آپ کو ملے گا المہلکات۔ المہلکات وہ طریقے جو آپ کو شیطان کی طرف لے کے جاتے ہیں، یہ مختلف ہیں۔ حسد آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے۔ اسی طرح کی جو آپ کی نفسیاتی بیماریاں ہیں ساری، ان تمام نفسیاتی بیماریوں کو محلکات کہا جاتا ہے جو شیطان کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہیں۔ اور جب آپ اس اسٹیج پہ ہوتے ہیں، آپ کی تربیت ہوتی ہے تہذیب الاخلاق، یعنی مورالٹی آپ میں ہوتی ہے، تو پھر آپ منجیات کی طرف ٹریول کر جاتے ہیں، اللہ پاک کے راستے کی طرف ٹریول کر جاتے ہیں۔ ٹھیک، اس میں آپ کو ایک آخرہ ملے گا اور ایک دنیا ملے گا۔ یہ وہ دنیا اور آخرہ نہیں ہے جسے آپ سمجھ رہے ہیں، پر یہ وہ دنیا اور آخرہ ہے کہ جو آزمائش ہے۔ دنیا کو یہاں پہ آزمائش کے طور پہ کہا گیا ہے، یہاں آزمائش ہے۔ اس آزمائش کے جو ساتھی ہیں ان میں آتا ہے نفس امارہ، المحلکات اور غفلت۔ یہ تینوں اس دنیا کی یا پھر اس آزمائش کو طاقت دیتی ہیں، آپ کو اس طرف کھینچتی ہیں۔ جبکہ اللہ پاک کی طرف جانے والے جو سرکلز ہیں ان میں فطرہ، یعنی آپ کی اپنی فطرت جو انسان کی وہ نیکی کی طرف ہے، وہ بدی کی طرف نہیں ہے۔ منجیات آ جاتے ہیں اور نفس المطمئنہ آ جاتا ہے۔ اور یہ کس طرح سے آتا ہے؟ یہ پرہیزگاری سے آتا ہے، آپ کی روح کی پاکیزگی سے آتا ہے۔ تو یہ وہ چارٹ ہے جسے چاکرا کی جگہ اسلامی تصوف میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لطائف ہوتے ہیں، مختلف لطائف ہیں، ان میں بھی یہی آ جاتے ہیں۔ آپ کے قلب آ جاتا ہے، روح آ جاتا ہے، نفس کی اقسام آ جاتی ہیں، سرا آ جاتا ہے، سیکرٹ، مخفی، اخفی، خفیہ چیزیں، ہڈن نام۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کا اسلامک کانشیس بناتے ہیں، کہ اسپریچول ڈائیگرام بناتے ہیں اسلامک ویز میں، جو بالکل اپوزٹ ہے چاکراس سے۔ کہ چاکراس کہتی ہے کہ پریکٹس کرو اور ایلیویشن حاصل کر لو، لیکن اسلام کہتا ہے کہ عبادت کرو اور ہمبل ہو جاؤ، اللہ پاک کے نزدیک تمہارے درجات بلند ہو جائیں گے۔ یہاں مولانا روم کی ایک بات سے اس ویڈیو کا اختتام کرنا چاہوں گا، جہاں وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ریاضت کی بلندیوں پہ خدا کو کھو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گناہ میں لتڑے ہوئے بھی خدا کو پا لیتے ہیں۔ کہ اسلام کثرت سے نیت کی بات کرتا ہے، چاکراس کہتے ہیں کہ ایگو کو توڑ دو، ختم کر دو۔ اسلام کہتا ہے ایگو اور نفس کو ٹرین کرو، اس کو ختم نہیں کرنا ہوتا۔ اگر نفس امارہ میں ہو تو نفس لوامہ میں آؤ، نفس لوامہ میں ہو تو آپ نفس المطمئنہ آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ اس کو ٹرین کرنا پڑتا ہے، اس کو سمجھانا پڑتا ہے، ختم نہیں کرنا پڑتا۔ چاکراس کہتے ہیں آئسولیشنز کی طرف جاؤ،
اسلام کہتا ہے کہ سب میں مل جل کے رہو، سب کو اپنے ساتھ لے کے آگے بڑھو۔ جہاں چاگراس کہتے ہیں کہ میں نے خدا کو پا لیا یا میں نے انلائٹمنٹ حاصل کر لی، وہیں اسلامی اسپریچولیٹی کہتی ہے کہ خدا کو اگر آپ نے پا لیا تو آپ ہمبل ہو جاؤ، میں کا عنصر نکال لو، یہ مان لو کہ تم کچھ نہیں ہو، خدا کی مخلوق کے ساتھ اپنا رویہ نرم کرو، بجائے اس کے کہ اپنے اندر میں لا کے خود کو ان سے کوئی بلند شے سمجھ لو، کہ اللہ پاک کے نزدیک محض تقوی کے اور کوئی معیار نہیں ہے کسی انسان کے اوپر جانے کا یا کسی انسان کے درجے کے نیچے ہونے کا۔ امید کرتا ہوں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں گا۔ چاکراس کیا ہوتے ہیں، ان کی بریتھنگ ٹیکنیکس کیا ہوتی ہیں، کنڈلینی کیا ہے، سائیکیڈیلکس کیا ہیں، وہ اسلام اس سے متعلق کیا کہتا ہے، یہ بات آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے۔ اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو لازماً کیجیے گا، یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے۔ میں نے مختصراً کوشش کی ہے کہ شارٹ سے شارٹ وے میں اور آسان سے آسان زبان میں آپ کو سمجھایا جا سکے، وہ الفاظ استعمال کیے جو ہم روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ اس پہ کوئی رائے ہو تو ضرور دیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔